اللہ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی چل رہی ہے اور موجیں ہیں کہ پہاڑوں کے برابر۔ نوح علیہ السلام نے پہلے بھی بیوی سے کہا، بیٹے سے کہا، انہوں نے مانا ہی نہیں، اب آخری کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا۔ نوح علیہ السلام نے دور دیکھا کہ ان کا لخت جگر بالکل تنہا علیحدہ کھڑا ہے، اس کو پکار کے کہا یا بنی ارکب معنا، اے ہمارے بیٹے، میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، کم از کم تو کافروں میں سے نہ ہو، آپ کا ساتھ نہ دے۔ بیٹا بولا تو کہنے لگا قالا، اللہ نے فرمایا، بیٹے نے جواب میں کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ کے کہنے پر میں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے اتنی دعوت دی، میں تو اپنی ماں کی طرف ہوں، زیادہ مسئلہ ہے تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ابا جان بولے، اولو العزم پیغمبر بولے قالا، فرمانے لگے بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں، وہی بچے گا جس پر رب کا رحم ہوگا۔ لیجئے یہ مکالمہ بھی جاری ہے، قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، دونوں باپ بیٹا کے درمیان ایک پہاڑ جیسی لہر موج حائل ہوئی اور بیٹا باپ کے سامنے غوطے کھاتا ہوا غرق ہو گیا۔ جب یہ سارا منظر مکمل ہوا، قوم تباہ ختم برباد ہو گئی، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آسمان سے اعلان ہے وقیلا، آسمان سے حکم آیا یا ارض ابلعی ماءکی وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، زمین کو حکم ہوا اپنا پانی جذب کر لے، آسمان کو حکم ہوا اپنا پانی برسانا بند کر دے، پانی کو حکم ہوا تو اب خشک ہو جا، کشتی کو حکم ہوا تو جودی پہاڑ کے اوپر جا کر بالکل سلامتی سے ٹھہر جا تاکہ تیرے سوار آسانی تجھ سے نیچے اتر سکے۔ جو ظالم تھے وہ برباد ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیجیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جس وقت وہ بیٹا غرق ہو رہا تھا نا تو باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، آخر تھا تو باپ نہ تھا۔ لیجیے باپ اللہ کا نبی ہے لیکن محبت نے جوش مارا، بولے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کو آواز دی، عرض کیا فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، عرض کیا اے میرے رب تو نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو اپنے اہل کو کشتی میں بٹھا لو، اللہ یہ میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہی ہے نا۔ اللہ نے آسمان سے وحی کرتے ہوئے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا نافرمان بیٹا جس کا عقیدہ تیرے عقیدے جیسا نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ دوسری بات اور اگلا جملہ سنیے، کہا فلا تسألنی ما لیس لک به علم، اے نبی نوح جی آج تو سوال کر لیا
آئندہ ایسی چیز کے بارے میں کبھی سوال بھی نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ ایسی لغزش ہو گئی نبیوں سے نام نکال کر جاہلوں میں لکھ دوں گا. نبی نوح تو تڑپ اٹھے، بیٹا دینے والا تو اللہ ہے نا، بیٹے کی خاطر اللہ سے بگاڑ لوں. نبیوں کا تعلق اتنا کمزور نہیں ہے. نبی نوح فوراً سے تڑپ اٹھے، اتنی بڑی بات نہیں، اور دینے والا اللہ، شہنشاہ عالم کا فرمان آ گیا. قال، فوراً کہا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے اللہ، میرے رب، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں ایسا سوال کرو جس کا مجھے علم ہی نہیں. جس پر ڈانٹ پڑی اس کا ذکر پہلے، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب پروردگار. اب غلطی ہو گئی، جلد بازی ہو گئی، بیٹے کی محبت نے اثر دکھایا، سوال کر بیٹھا. اب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کبھی تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں. اور اب کیا چاہتے ہو؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ معاف کر دے، وَتَرْحَمْنِي، اللہ مجھ پر رحم کر دے. جو ہو گیا اس کو صفائے، یعنی بالکل جو میرا نامہ عمل کا صفائے اس سے مٹا ہی دے. اور اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو مجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا.